اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ عقیدے کے باب میں توحید سب سے ضروری ہے، عمل کے باب میں اتباع سنت سے، کہ زندگی ساری زندگی کیسے گزارے. بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے طریقے پہ ٹرائل اینڈ ایرر کر کے ایکسپیریمنٹیشن کر کے ایکسپیرینس پہ معلوم پڑا اب ایسا جینا چاہیے. صحیح، ضرورت نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ کافی ہے، سب سے بہترین طریقہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا کب؟ جب تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تم اپناؤ گے، جو آپ مانے تم بھی مانو. جیسے آپ کی نماز تم اپنی نماز کو بناؤ، جیسے آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کے جینے کا طریقہ، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، صبح شام سونا جاگنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونا، بازار میں جانا، تجارت، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، زندگی میں سارے معاملات میں یہ نہیں دیکھنا فلاں کیا کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں، ماڈرن قومیں ایسا کرتی ہیں ہم بھی ایسا کریں گے، نہیں، ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے طریقے کو محبوب رکھنے والوں کو محبوب بناتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ترین بندے اللہ کے، اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آئیڈیل لائف یہ ہے. سیاستداں، فلانے فلم سٹار، فلانا ناچ گانے والا، فلانا یوٹیوبر، فلانا فیشن والا نہیں، فلانا فٹ بال پلیئر، ہمارے لیے وہ اسوا نہیں ہے. ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی بنائیں گے، اس کے جیسا ہم اپنائیں گے طریقہ جینے کا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہے. اپنی زندگی میں کوئی جگہ خالی نہ رکھے، اس کو بھرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک، اور گھر سے لے کے بازار سے لے کے میدان جنگ سے لے کے حکومت تک، ہر جگہ بیوی بچے، ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا کہ یہ وقت ہے یہ عمل کرنے کا. خالی نہیں ملے گا آپ کو، ہر چیز کے اعتبار سے آپ کو رہنمائی موجود ہے. کیوں نہیں ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں؟ ہم بدعات سے بچیں. بدعات سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے. اپنے دل سے کچھ بھی عمل کرنا اور سمجھنا اللہ ثواب دے گا. تو دین بنانے والا ہے تو دین پر چل، دین بنا مت. اپنی عقل سے دین میں نیا نیا نکال مت. تو اپنی طرف سے نکالے گا اور نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنی عقل سے دین میں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے داخل کرتا چلا جائے گا. اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اچھا ایسا جو نبی کو بھی نعوذ باللہ نہیں سمجھا. تو یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بدعات نہیں، سنت، اور سنت میں کفایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے. جتنا تم کو دین دیا گیا وہ کافی ہے، اور اس میں بڑھانے کی ضرورت نہیں، اور اضافے کی ضرورت نہیں، کافی اتنا. بدعات سے بچے اور زندگی میں سارے معاملات میں سنت کا اہتمام کریں. اچھا اچھا اچھا، منع کہاں ہے، غلط کیا ہے، اس کے اندر برا کیا، اچھا لگتا مجھ کو، سب کر رہے نا، اتنے سارے پاگل ہیں کہ ساری بکواس باتیں ہیں. سب ایک ہی بات کافی ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں؟ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ نمونہ موجود ہے، اسی کو اپنائیں، بس ختم ہو گیا. صحابہ کس کو دیکھ کے چلتے تھے؟ جس کو صحابہ دیکھ کر چلتے تھے اور کامیاب ہو گئے، انہی کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے، انہی کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور اتنا ہی نہیں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. محبت بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دوسرا عمل معلوم ہوا ایمان کے بعد کہ ایک انسان
اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، سنت کی پابندی، کھانا پینا، لباس، صبح شام، ساری چیزیں اس میں سنت کا اہتمام ہم کرنے والے بنے.